اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ آزاد جموں کشمیر کے امن کو تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ انتشاری کمیٹی کے سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کیا گیا ہے۔ میرپور پولیس کی جانب سے دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے۔ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، اہلکاروں پر حملوں سے متعلق مقدمات دوبارہ فعال کر دیے گئے ہیں۔ آزاد جموں کشمیر کے امن کو تباہ کرنے والے عناصر کے خلاف مزید گھیرا تنگ۔ آزاد کشمیر حکومت کا انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان سامنے آ چکا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انتشاری کمیٹی کے سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے۔ نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائے گا اس سے متعلق۔ جی بالکل، جس طرح سے انتشاری کمیٹی نے اپنی کارروائیاں کی ہیں اور آپ دیکھیں کہ آج صبح راولہ کوٹ میں بھی ان کی جانب سے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے جتھے بنا کر، لیکن جو اب ریاستی ادارے ہیں وہ ان کے خلاف بالکل یکسوں ہیں اور ایک زیرو ٹالرنس پالیسی جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سے ان کے سابقہ جو مقدمات ہیں ان کی واپسی کے نوٹیفیکیشن منسوخ کیے گئے ہیں، اس کے بعد میرپور پولیس نے دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے، جس میں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ اور اہلکاروں پر حملے سے متعلق مقدمات بھی شامل ہیں۔ اور اس حوالے سے آزاد جموں کشمیر پولیس کا کہنا ہے کہ حکومت جو ریاستی حکومت ہے اس نے مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ ہونے کے بعد نامزد ملزموں کی گرفتاریوں کا پروسیس بھی شروع کر دیا ہے اور مختلف افراد کو جو نامزد ہیں مختلف مقدمات کے اندر انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تھانہ ڈوڈیال کے 2024 میں جو اسسٹنٹ کمشنر تھے اور وہاں پر پولیس اہلکاروں پر حملے کا مقدمہ تھا اس کو بھی دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مقدمے میں نامزد متعدد افراد کی گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ اور جو ان کا سرغنہ تھا مہران نامی شخص، اس کے قریبی ساتھی ظہیر سمیت 6 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جبکہ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اور اس میں جی سلمان، جی بالکل، اس میں واضح کیا گیا ہے کہ املاک کو نقصان پہنچانے، اشتعال انگیزی اور امن و امان تباہ کرنے جیسی کسی بھی کوشش کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے سلمان، اس حوالے سے آپ آگاہ کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ بھی بتا رہے ہیں کہ کالعدم کمیٹی کے مسلح جتوں کا سیکیورٹی فورسز اور شہریوں پر حملہ۔ انتشاری کمیٹی نے راولہ کوٹ میں شہری آبادی کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ مسلح جتوں کی جانب سے پولیس اور رینجرز پر بھی جدید ہتھیاروں اور گولہ بارود کا استعمال کیا گیا ہے۔ بزدلانہ کارروائی میں رینجرز کا ایک اہلکار شہید ہوا جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ فائرنگ کا مقصد عوام کو اشتعال دلانا اور دھرنے میں جان پیدا کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت کی جانب سے انتشاری عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا گیا ہے۔ انتشاری کمیٹی کے سابقہ مقدمات کی واپسی کا نوٹیفیکیشن منسوخ کر دیا گیا ہے، جبکہ میرپور پولیس نے دوبارہ قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ، اہلکاروں پر حملوں سے متعلق مقدمات دوبارہ فعال کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے آگاہ کرتے سلمان اوان، بہت شکریہ آپ کا۔